اصل نسل صفا وجہ بس لے خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المناقب کثیر الکرامات عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول داماد رسول حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر محترم جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین کے والد محترم باب مدینہ العلم صحابہ کبار میں سے سب سے بڑے قاضی سب سے بڑے مفسر قرآن حل المشکلات فاتح خیبر امام طریقت اور معدن ولایت ہے. آپ کی اولاد میں سے داتا گنجا بخش علی حجویری اور قطب الاقطاب محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بے شمار علماء صالحین پیدا ہوئے. آپ کی ولادت 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور آپ کی وفات 17 یا 19 رمضان 40 ہجری کو خارجی ملعون عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں شدید زخمی ہوئے اور 21 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی. آپ کا قبول اسلام. تحقیق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے، زید بن حارث آزاد غلاموں میں سب سے پہلے، حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں سب سے پہلے اور نابالغ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب مسلمان ہوئے. ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی بیٹھے ہوئے تھے، پسینے سے آپ کی پشت پر مٹی لگ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا اجلس یا ابا تراب، اے مٹی والے بیٹھ جاؤ. ابو تراب یہ کنیت آپ کو اپنے نام سے زیادہ پسند آئی. علامہ اقبال کا قول ہے شہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ مردوں کے بادشاہ شیر یزداں اور رب تعالیٰ کی قوت آپ کے اندر پائی جاتی ہے. اور آگے علامہ اقبال نے لکھا لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں ہے علی جیسا، لا سیف الا ذوالفقار اور کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی. آپ تاریخ اسلام کے واحد شخص ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر اور وفات مسجد نبوی شریف کے اندر. آپ کی والدہ حج کر رہی تھی جب حضرت علی کی پیدائش کے قریب آپ پردے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. اور ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین سخت بیمار پڑ گئے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے 3 روزوں پر نظر مانی اور ہر روزے کی افطاری پر کوئی سائل آ جاتا تو آپ اپنا کھانا اس سائل کو دے دیتے. اور پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کھانے کی چاہت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. مرتبہ رکوع کی حالت میں نماز کے دوران ایک سائل نے سوال کیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف پھینک دی. تمہارا مددگار اللہ اور اللہ کے رسول ہیں جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں خیرات کرتے ہیں. لوگ آپ کے گھر میں بے شمار تحائف پیش کرتے تو آپ رات سے پہلے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے. حضرت اسماء بنت عمیس روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مقام پر نماز ظہر ادا کی اور حضرت علی کو کسی ضروری کام سے بھیج دیا. حضرت علی کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کر چکے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی ہے؟ آپ نے عرض کی حضور نہیں. تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ بے شک علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، ان کے لیے سورج کو واپس پھیر دے۔ حضرت اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ سورج واپس آ گیا حتیٰ کہ پہاڑ پر دھوپ پڑنے لگی۔ حضرت علی نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ حضرت علی کے نزدیک نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے اس سے بہتر ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، ہاں تو نے ان کی جان ان کو پھیر دی، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی